بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہڈی کڈی کا یہ بہت ہی مزیدار سا سالن، جسے بنانا بہت ہی آسان ہے، بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ اسے ہم بوائل رائس کے ساتھ کھائیں تو یہ اور مزیدار لگتا ہے۔ اسے نان چپاتی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ہڈی کڈی کا سالن بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ہڈیاں لی ہیں 1.5 کلو کے قریب، اور یہ صرف ہڈی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کے گوشت لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، ایسی ہڈیاں لے لینی ہے جس کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہو اور سادی ہڈیاں بھی ہوں، جیسی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ اس کا یہ سالن بنا سکتے ہیں۔ بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو یہاں میں نے تمام ہڈیوں کو ایک پتیلی کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی پانی میں شامل کروں گی پتیلی بھر کے، مطلب 10 سے 12 گلاس کے قریب میں اس میں پانی شامل کروں گی۔ آپ نے بھی کھلا پانی اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کھلی پکیں، اور اسی پانی کا ہمارا سالن تیار ہو۔ یہاں میں 12 گلاس پانی شامل کر رہی ہوں ہڈیوں میں۔ تو یہاں پانی شامل کرنے کے بعد میں نے پتیلی کو رکھ دیا ہے چولہے کے اوپر، اور انتظار کریں گے ہم کہ یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے، پھر اس کے اندر ہم اپنے انگریڈینٹس ڈالیں گے۔ اور یہاں میں نے لی ہے پیاز میں نے لی ہے 8 عدد درمیانے سائز کی، اور اس کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی گرم ہو گیا ہے، اور یہ چکنائی جو اوپر آ رہی ہے یہی ہمارا آئل ہے۔ اس کے اندر ہم آئل شامل نہیں کریں گے۔ یہاں جب ہم چولہے کے اوپر ہڈیاں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ سی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس جھاگ کو ہم چمچ کی مدد سے نکال دیں گے۔ آپ نے بھی کوئی چمچ لے لینا ہے جس کی مدد سے آپ تمام جھاگ کو نکال سکیں۔ تو یہاں میں نے ڈوئی لی ہے اور اس کی مدد سے میں تمام جھاگ کو نکال رہی ہوں، اور یہ جھاگ ہمیں استعمال نہیں کرنی، اس وجہ سے ہم تمام جھاگ کو نکال دیں گے۔ جب آپ گوشت یا ہڈیاں کو ابالتے ہیں تو ایسی جھاگ اوپر آ جاتی ہے، تو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے، چمچ کی مدد سے نکال دینا ہے۔ اور یہاں جو آپ چکنائی دیکھ رہے ہیں یہ ہڈیوں کا اپنا ہی تیل ہے، جو کہ ہمارا یہی تری میں کام آئے گا۔ ہم اس میں الگ سے کوئی تیل شامل نہیں کریں گے۔ جب ابال آنا شروع ہو جائے گا تو اس دوران ہم شامل کریں گے ادرک لہسن۔ ادرک میں نے لی ہے آدھا پاؤ، اور لہسن کے میں نے 8 جوے لیے ہیں، اس کو بھی باریک باریک کاٹ لیا۔ تو ہم نے ادرک اور لہسن باریک کاٹ کے وہ بھی ہم نے اسی پانی کے اندر شامل کر دینا ہے۔ ہم نے اس سالن کو 6 گھنٹے پکانا ہے۔ جب 6 گھنٹے سالن پکے گا تو ادرک لہسن خود ہی گل جائے گا۔ ادرک لہسن شامل کر دیا تھا، اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز میں نے 8 عدد لی تھی، اور اس کو میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں یہ خود ہی گل جائیں گی۔ پیاز شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر میں نے 2 عدد لیے تھے بڑے سائز کے، اس کے چھلکا اتار کے باریک سلائس کاٹ لیے، اور 4 عدد باریک ہری مرچیں میں اس میں شامل کروں گی۔ اب میں اس میں شامل کروں گی نمک میں نے لیا ہے 1.5 کھانے کا چمچ، کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اب میں شامل کروں گی پسی ہوئی لال مرچ 1.5 کھانے کا چمچ، کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں، جتنا اسپائسی آپ پسند کرتے ہیں۔ ہلدی ہم ڈالیں گے 1 کھانے کا چمچ۔ تمام مسالے شامل کر دینے کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تو اس کے اندر ہم نے اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا، اس میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ، وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابال آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ پوری پتیلی میں ابال اچھے سے آ جائے۔ پھر ہم اس کو ڈھک کے درمیانی آنچ پہ 6 گھنٹے کے لیے پکائیں گے، اور بہت ہی مزیدار سے یہ ہمارا ہڈی کڈی کا سالن جو ہے تیار ہو جائے گا۔ آپ نے بھی کرنا کیا ہے، جب تک اس میں مکمل ابال نہیں آ جائے گا تو آپ نے اس کو پکانا تیز آنچ پہ ہے۔ جیسے ہی ابال آ جائے گا آپ نے اس کی آنچ کو درمیانہ کر دینا ہے، اور اس کو ڈھک کے 6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں مکمل ابال اس کے اندر آ چکا ہے، اب ہم اس کو ڈھک دیں گے۔ تو یہاں میں پتیلی کا ڈھکن ڈھک دوں گی اور اس کو 6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ پھر 6 گھنٹے بعد ہم سالن چیک کرتے ہیں۔ 6 گھنٹے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سے ہمارا ہڈی کڈی کا سالن تیار ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا پانی شامل کیا تھا، یہ پک پک کے تھوڑا سا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر میں نے تیل شامل نہیں کیا تھا، یہ ہڈیوں کا اپنا ہی تیل ہے۔
تو آپ نے بھی اس کے اندر تیل شامل نہیں کرنا ہے. جب ہم ہڈیوں کو پکاتے ہیں تو وہ اپنا عرق چھوڑتی ہے، تو چکنائی جو ہوتی ہے وہی اس کا تیل بن جاتا ہے. تو آپ نے بھی اس کے اندر آئل شامل نہیں کرنا ہے. اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ. گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے تاکہ گرم مسالہ جو ہے ہمارے سالن میں اچھے سے مکس ہو جائے. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کے اندر چمچ چلانا ہے. تو یہاں میں آپ کو چیک بھی کراتی ہوں کہ دیکھیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے. بہت ہی مزیدار ہمارا یہ ہڈی کڈی کا سالن بنا ہے. تو یہاں ہڈیوں نے بھی اپنا جو گوشت ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور ہڈیاں بالکل صاف ہو چکی ہیں. گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا. ہرا دھنیا میں نے چاپ کر کے دھو کے رکھ لیا تھا. اور یہاں بہت ہی مزیدار سا ہمارا ہڈی کڈی کا سالن تیار ہے. اب ہم اسے پلیٹ میں سرو کریں گے اور بوائل رائس کے ساتھ انجوائے کریں گے. آپ بھی اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نان چپاتی جس کے ساتھ آپ کو پسند ہو آپ کھا سکتے ہیں. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ہڈیوں نے بالکل اپنا گوشت چھوڑ دیا ہے، اچھے سے یہ پک چکی ہیں. تو یہاں میں نے ہڈی کڈی کے سالن کو پلیٹ میں سرو کر لیا ہے. بہت ہی مزیدار، بہت ٹیسٹی ہمارا یہ ہڈی کڈی کا سالن بن چکا ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.